گفتگو کو معتبر جانتے ہیں کہ جناب یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ بالکل سچی بات کر رہا ہے، لیکن اگر وہ سچی نہ ہو اور آپ کے جذبات کو بھی وہ مجروح کرے اور وہ حقائق پہ بھی مبنی نہ ہو تو یقیناً وہ تشویشناک بات ہوگی۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے غیر ذمہ دار اور ذمہ دار میڈیا میں کیا فرق ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما صاحب برطانیہ کے دورے پہ تشریف لائے، ٹھیک ہے، کسی موومنٹ کے دوران ان کی گاڑی جو ہے وہ پھنس گئی، گاڑی پھنس گئی، کوئی بات نہیں، یہ ایک ایسا ہے کہ گاڑی وہ بھی پھنس سکتی تھی، کوئی اور بھی پھنس سکتی تھی۔ ایک خبر آئی کہ جی وہ گاڑی پھنس گئی اور اس کے بعد وہ کہانی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر نہ کوئی دہشت گرد انوالو تھا نہ کچھ تھا، بس اتنا مسئلہ تھا کہ گاڑی وہاں رک گئی، پھنس گئی، وہ رک کے اتر کے آ گئے، دوسری گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ اگر یہی خبر ہمارے میڈیا کے اوپر ہوتی تو 4 دن گاڑی کی بھی خیر نہیں تھی، ڈرائیور کی بھی، اور پتہ نہیں اس کے اندر سے کیا کیا لوگ نکالتے۔ میرا عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ خبر بھی دیں۔ آپ کی دوڑ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے ہمارے چینل نے نشر کی، آپ اس کے اندر نہ جائیں، آپ یہ کہیں کہ یہ خبر سچی ہے اور یہ ہم نے دی۔ ٹھیک بات ہے، اگر آپ اس پرائرٹی میں جائیں گے ہمیں رسپانسیبل بیہیو کرنا چاہیے، ٹھیک بات ہے۔ اچھا جی، پاکستان میں جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد تحریک طالبان عام طور پہ یا القاعدہ والے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بطور جرنلسٹ کہ کیا وہ اتنے آرگنائزڈ ہیں، اتنے ویل اکوپڈ ہیں اور اتنا ان کے پاس فائنانس اور ریسورسز ہیں، کوئی اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے؟ جی بالکل، اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فونز ہیں، سیٹلائٹ فونز ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کچھ ملک جو ہے وہ فیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے، ان کو ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن ایک کمپاؤنڈ میں بیٹھ کے ساری چیزیں مانیٹر کر رہا تھا، تو اسی طرح وہ ساری چیزیں مانیٹر کرتے ہیں اور ان کے رابطے تمام ٹی وی چینلز کے ساتھ ہیں، وہ ان کو ای میل کر دیتے ہیں یا موبائل سے فون کر کے اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ میں وہ اورین طیاروں والی آپ نے بات کی وہاں پہ آتا ہوں۔ اورین طیارے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ 18 گھنٹے جو ہے وہ نگرانی کر سکتا ہے۔ اگر اس پہ میزائل آپ نے لوڈ کیے ہوئے ہیں، جو 8 سے 10 میزائل آپ اس پہ لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ 12 گھنٹے فلائٹ کر سکتا ہے اس کو لے کے، اور اگر وداؤٹ میزائلز ہے تو وہ 18 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل اپنا پرواز کر کے تو نگرانی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ کتنے امپورٹنٹ طیارے تھے، اور جب نیوی کے ترجمان آ کے کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو ان کے مقاصد میں کامیابی نہیں ملی اور ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 4 دہشت گرد آئے ہیں، انہوں نے 4 ارب کے 2 طیارے تباہ کیے ہیں اور ہماری پاک فوج اور بحریہ کے رینجرز کے 14 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو ان کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی امپورٹنٹ جگہ جا کے اسٹرائک کریں جس سے دنیا بھر میں یہ تاثر پھیلے جی کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا اس قسم کی جگہیں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں، اور اینڈ میں جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب جی ایچ کیو سیف نہیں ہے، نیول ہیڈ کوارٹر سیف نہیں ہے، تو پھر نیوکلیئر اثاثے بھی سیف نہیں ہیں۔ یہ دہشت گرد اس سائٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ جو آپ بیان کی بات کر رہے ہیں وہ تو شاید morale کو مینٹین رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اب یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہو گئے، دہشت گرد کامیاب ہو گئے، لیکن عوام کو تو اب ساری چیزیں نظر آتی ہیں، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پھر آپ کو میں دوسری چیز بتاؤں یہ نیول بیس کی، کہ یہ شارع فیصل کے اوپر ہے۔ اب جبکہ اتنا تھریٹ لیول ہائی ہوا ہے، پچھلے دنوں بھی 3-4 اٹیکس نیوی کے اوپر ہوئے تھے، اب جب شارع فیصل سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جہاز لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی اورین طیارے کی کسی نے اندر سے مخبری دی ہے، وہ تو صرف ایک اٹیک کرنے گئے تھے کہ یہ کوئی بیس ہے، یہاں طیارے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کوئی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ وہ اندر گئے ہیں، ان کو جو چیز سامنے نظر آئی ہے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ شادی بیاہ بھی ہوتی ہے۔ صدیقی صاحب یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا اور اٹیک کر دیا۔ دیکھیں وہاں اس پہ ہم بات کریں گے، ملک صاحب کو بھی پوچھتے ہیں، ایک بریک لے لیں، بریک سے آ کے ہم ملک صاحب سے اس پہ کامنٹس لیتے ہیں کہ یہ کیا واقعی اتنا سادہ یا کوئی راکٹ سائنس تھی۔ وی ٹیک اے شارٹ بریک، پلیز اسٹے ود اس۔ جب واپس آتے ہیں تو ملک صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی سادہ بات ہے کہ وہ دہشت گرد آئے، انہوں نے دیکھا جہاز کھڑے اور اٹیک کر دیا، یا کوئی پلاننگ تھی؟ سر میں صدیقی صاحب سے معافی چاہوں گا یہ کہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے بات کہ جی وہ آئے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ کر دیا، نہیں، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا، پلانڈ ہوا، انہوں نے اس جہازوں کو تباہ کرنا تھا، یہی ان کا مشن تھا۔ اب جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں اتنے گھنٹے لگے، تو اس میں تو اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ جی اتنے بندے مر گئے،
اتنے دہشت گرد مر گئے اور اتنے جہاز تباہ ہو گئے، لیکن کیا کچھ بچ گیا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کے میڈیا سے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ اس میں کچھ فارنرز لوگ بھی تھے جو یرغمال بن سکتے تھے، اور شاید اس حکمت عملی کی وجہ سے اس آپریشن میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا، لیکن اصل میں ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جو ہم بچ گیا، جو بچا لیا ہم نے، یا لوگ اگر باہر کے ملک کے کوئی لوگ تھے اور اگر وہ قابو میں آ جاتے تو وہ ہمارے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث ہوتے۔ لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پلان ان کا پورا جو ہے وہ یہیں پہ آنے کا تھا، یہ نہیں کہ وہ سرے راہ آ گئے یا انہوں نے اچانک یہ کر دیا، نہیں۔ اب جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس کا فائدہ، تو اس کا فائدہ یقیناً ہر اس ملک کو ہے جو پاکستان کا بدخواہ ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اس ملک کو اس کا فائدہ ہے۔ اب وہ کس سے یہ کام کروا رہا ہے، کیسے کروا رہا ہے؟ ایک بات صدیقی صاحب یہ بھی کر رہے تھے فنڈنگ کی، تو پیسے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ پیسہ نہ ہو، جیسے دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں جی وہ اس کا دماغ جو ہے وہ اس کو برین واش کر دیا ہے اور اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن دوسری سب سے بڑی قوت اس میں پیسہ ہے۔ پیسہ انوالو ہو رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر رہ گئی اب ڈیبیٹ ہماری جو ہوتی ہے وہ ڈرفٹ کر کے اصل چیز سے ہٹ کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ ہمارے چینلز پہ بہت سے پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ صاحب وہ یونیفارم جو ہیں وہ مل رہی ہیں بازار میں تو وہ لوگ خرید لیتے ہیں۔ بھائی آپ کے یورپ میں پورے آرمی نیوی سٹور ہیں، ہر چیز ملتی ہے، وہاں سے کیوں نہیں خرید لیتے لوگ؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یونیفارم بھی بنوا سکتے ہیں، ان کو لنڈے میں جا کے یونیفارم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہ نہیں بحث ہونی چاہیے، بحث یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہو گیا ہے یہ آئندہ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم دیکھیں نا، ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے فرنٹ گیٹ پہ چاہے 10 تالے لگا دیں، لیکن اگر پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو چور فرنٹ سے کیوں آئے گا؟ اس کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جدھر سے اس کو ایزی ایکسیس ہے وہ ادھر سے آئے گا اور وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ بند کرنا ہے جدھر ہماری کمزوری ہے، جدھر سے کوئی آرام سے آ سکتا ہے، تو ہم اس طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بلیم گیم کریں۔ آپ گاڑیاں دکھا رہے ہیں کہ جی یہ نیول چیف کی گاڑی ہے، یہ بلٹ پروف ہے، یہ اتنے کی ہے۔ بھائی وہ ایک نیول چیف کی نہیں ہے، وہ سب جو اس رینک کے لوگ ہیں سب کے پاس ہیں، منسٹرز کے پاس ہیں، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ گھر کا تحفظ خود کرنا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں نا، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے خود ہی کپڑا اٹھا رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو تو آپ کم موقع دے رہے ہیں، آپ خود زیادہ جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو اس وقت ٹیررزم کی وبا پاکستان میں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہمیں پڑوسی ملکوں سے تعلقات اچھے کر لینے چاہیے، یا امریکہ کے ساتھ ہی لگے رہنا چاہیے، یا امریکہ سے اعلان جنگ کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عام رستے سے گزرتے انہوں نے دیکھا جہاز کھڑے تو اٹیک کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جب اتنی امپورٹنٹ پلیسز ہوں تو ان کو کیموفلاج کر کے رکھنا چاہیے۔ جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، آپ کی انڈیا سے جنگ چل رہی ہے نا، یہ تو سیکورٹی لیبس ہے کہ ان چیزوں کو کیموفلاج کر کے رکھے۔ جو آپ نے کہا کہ اس کا مسئلے کا حل کس طرح ہے، تو اس میں سب سے بڑی بات ایجوکیشن آ جاتی ہے۔ ہمیں ایجوکیشن جو ہے وہ درست کرنی پڑے گی۔ جب لوگوں کو آپ ایجوکیٹ صحیح کریں گے، ان کو ان کی نیسیسٹیز آپ ان کی پوری کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جو آپ کہیں گے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ابھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، غربت اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک میں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ پیسے کی لالچ دے کے یا روٹی کی لالچ دے کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا جو ایشوز ہیں، جی اب ان کا حل بتائیے کہ کیا پاکستان کو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو اس کے پڑوسی ملک ہیں، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ 3 ملکوں سے پرابلم ہے نا پاکستان کا، کیا ان کے ساتھ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ جی بالکل، اور مل کے دہشت گردی ختم کرنی چاہیے، یا امریکہ کی ڈکٹیشن لے کے سارے محاذوں کو کھلا رکھ کے، اور امریکی امداد جو تھوڑی سی ملتی ہے وہ بھی زیادہ کرپشن میں چلی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمسائے ہیں وہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہتے ہیں۔ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ گھر کے بالکل قریب ہے، آپ کے دکھ درد کا وہ ساتھی ہوتا ہے، نہ کہ آپ ایک دوست ایسا بنا لیں جو 7 سمندر پار بیٹھا ہو اور آپ کو تکلیف میں اس کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو بلائیں، اس کو تو آنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ایران ہمارا بڑا دوست اور ہمسایہ ملک ہے، ہمارے اتنے کوئی ریلیشنز برے نہیں اور ہمیں کوئی ان سے اتنی پرابلمز نہیں آتی۔ افغانستان سے ضرور چھوٹی موٹی پرابلم آتی ہے، اگر ان کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیں۔ چھوٹی موٹی پرابلم سے یہ افغانستان سے نہیں آ رہی، یہ تو ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ادھر سے یہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، اور جو انڈیا کی وجہ سے بھی کچھ جو انٹرفیئرنس ہے وہ انڈیا کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو ہمیں انڈیا کے ساتھ